بس جو راضی ہو جائے اس کے لیے رضا ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضگی مقدر ہو جاتی ہے۔ مرض مریض کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام علا کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جب وہ بیمار تھی، تو آپ نے فرمایا ابشری، اے ام علا خوش ہو جاؤ، مسلمان کے مرض کی وجہ سے اللہ اس کی خطائیں دور فرما دیتا ہے، جیسے آگ سونے اور چاندی کا کھوٹ ختم کر دیتی ہے، تو انسان کے اندر جو نفاق کی کچھ کیفیات ہوتی ہیں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور کرنے کا سبب ہے بیماری، گناہوں اور برائیوں کا کفارہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، مومن مرد اور مومن عورت پر جسمانی یا مالی یا اس کی اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا، صاف ستھرا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت دیر بیمار رہ کر فوت ہوتے ہیں، تو لوگ ان پر بڑا ترس کھاتے ہیں اور کہتے ہیں پتہ نہیں کس شامت میں پکڑے گئے ہیں یا ایسی کچھ چیزیں، لیکن وہ جتنی بھی دیر بیمار رہتے ہیں وہ بیماری ان کے گناہوں کا کفارہ بنتی چلی جاتی ہے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ کی کیا رائے ہے، یہ بیماریاں جو ہمیں لاحق ہوتی ہیں ان میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کفارہ ہوتی ہیں۔ ابی ابن کعب نے پوچھا، اگرچہ وہ قلیل ہو، تھوڑی سی بھی ہو؟ فرمایا ہاں، خواہ ایک کانٹا چبھے یا اس سے بھی کم ہو۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ معمولی بیماری بھی گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی ٹھوکر لگ جاتی ہے، کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے، اور پھر جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے اور وہ بستر سے اٹھتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن اس طرح پاک صاف ہوتا ہے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ اور بیماری کی حالت میں اس کے سارے نیک اعمال بھی جو صحت کی حالت میں وہ کرتا تھا وہ بھی لکھے چلے جاتے ہیں۔ رنج و غم بھی گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے، جیسے اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے، صحیح مسلم میں بھی ایسی حدیث آئی ہے۔ اسی طرح پاک ہونے کا سبب ہے، نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے، یعنی مومن کو کانٹا چبھتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتا ہے، ایک گناہ جھڑ گیا ایک نیکی لکھ دی، یا اس کے بدلے اس کا کوئی گناہ مٹا دیتا ہے، یا دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں۔ انسان اس اجر پر یقین رکھے، گناہوں کے کفارے پر یقین رکھے، درجات کی بلندی پر یقین رکھے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن بھر کا کوئی عمل ایسا نہیں جس پر مہر نہ لگائی جاتی ہو، چنانچہ جب مومن بیمار ہوتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے اپنے فلاں بندے کو روک دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جیسے اعمال کرتا رہتا تھا ان کی مہر لگاتے جاؤ یہاں تک کہ تندرست ہو جائے یا فوت ہو جائے۔ یعنی ہر روز جو جو کام آپ کرتے ہیں اور بیماری کی حالت میں وہ چھٹ جاتا ہے تو اس ٹائم پر اس عمل کی مہر لگا دی جاتی۔ مثلاً آپ کلاس میں آتے ہیں، آپ قرآن یاد کرتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز کر رہے ہوتے ہیں اور بیماری کی وجہ سے اگر نہیں کر پاتے تو اس دن کا بھی اجر اس عمل کا لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شکوہ نہیں کرتا تو بیماری کے بعد نیا گوشت اور نیا خون بھی ملتا ہے، یعنی صحت پہلے سے بہتر بھی ہو جاتی ہے۔ پھر یہ اللہ کی طرف پلٹنے کا موقع بھی ہوتا ہے، اپنی اصلاح کا موقع بھی ہوتا ہے، اپنے گناہ یاد آتے ہیں۔ پھر اسی طرح انسان کا جب کھوٹ ختم ہوتا ہے، دیکھیں بخار ہے نا جیسے، تو جسم کے زہریلے مادوں کو بھی جلاتا ہے اور اسی طرح گناہوں کو بھی جلاتا ہے۔ تو اس کے بعد جب انسان صحت مند ہوتا ہے تو پہلے سے زیادہ چست ہو جاتا ہے، یعنی جب کمزوری وغیرہ دور ہوتی ہے تو پھر کارآمد ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندے کی مثال جب وہ بخار میں مبتلا ہوتا ہے اس لوہے کی طرح ہے جسے آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا کھوٹ ختم ہو جاتا ہے اور اس کا کارآمد حصہ باقی رہ جاتا ہے۔